بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، 90 کی دہائی میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ PMLN کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ اس اسکیم میں تقریباً ملک کے ہر انسان نے جو ہے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ غریب تھا، چاہے وہ امیر تھا، عورتوں نے، بچوں نے، مردوں نے جو ہے اپنے زیورات تک دیے، تو اربوں خربوں کے حساب سے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا ہوا۔ لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس اسکیم کا کیا ہوا، وہ کتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا، وہ کون سا جو ہے ملک کا جو ہے قرض انہوں نے اتارا تھا، اور وہ پیسہ کون سے اس سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے، یہ آج تک نہیں پتہ۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جن لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا ان کی جیبوں میں ہی گیا ہوگا۔ بہرحال تو وہ قرض تو ہم اتار نہیں سکے ہیں، لیکن آج جو ہے ہمارے اوپر ایک شخص کا قرضہ ہے جو ہم نے اتارنا ہے، اور اس شخص نے کوئی ہمیں ایک دفعہ قرضہ نہیں دیا، اس نے بار بار ہمیں قرضہ دیا، اس نے بار بار ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، تو اس کے احسانات کا جو ہے ہم نے قرض اتارنا ہے۔ سب سے پہلا قرض جو ہے اس نے ہمارے اوپر کیا چڑھایا کہ 1992 میں وہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا جو کہ انتہائی کمزور ٹیم تھی، اور اس ٹیم کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتی، اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پھر اس کے لیے اف اور بٹس کے الفاظ لگنے شروع ہو گئے کہ فلان ٹیم اگر فلان ٹیم سے ہار جائے، اور فلان ٹیم کا میچ برابر ہو جائے، یا ان کے میچ میں بارش ہو جائے، ان کے پوائنٹس تقسیم ہو جائیں، تو اس طرح سے پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا، اور پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی، اور اسی کمزور ٹیم نے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو اور پھر فائنل میں انگلینڈ کو ہرایا، اور وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت کر پاکستان لایا، اور پاکستان میں جو ہے لوگوں کو بہت بڑی خوشی اس نے دی۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ٹیمیں جو ہے اس سے بہتر ٹیموں نے جو ہے ورلڈ کپ میں حصہ لیا، لیکن کوئی مائی کا لال جو ہے وہ رول ادا نہ کر سکا، اور نہ ہی اپنے ملک کو دوبارہ ورلڈ کپ جتوا سکا۔ اچھا، پھر دوسرا قرضہ اس کا یہ ہے کہ اس نے کینسر ہسپٹل جو ہے سب سے پہلے پاکستان میں ایک خیراتی کینسر ہسپٹل بنوایا، جو کہ ہر شخص کہتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کوئی ایسا اسپتال نہیں تھا جو کہ 70% جو ہے مریضوں کا مفت علاج کرتا۔ تو اس نے چندے کی رقم سے پوری دنیا کا کونا کونا اس نے چھان مارا، چندے اکٹھے کر کے اس نے ایک ایسا اسپتال بنایا جس کا جو ہے وہ تقریباً 70% مریض جو ہے مفت علاج کروا رہا ہے، اور ابھی تک اس کی جو ہے فنڈ ریزنگ پوری دنیا سے ہوتی ہے، اور ابھی تک وہ اسپتال چل رہا ہے۔ بلکہ اس کی جگہ اب مزید 2 ہسپتال اور اس نے بنائے ہیں، ایک پشاور میں جو فنکشنل ہو چکا ہے، اور ایک کراچی میں ابھی بن رہا ہے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پاکستان میں کوئی دوسرا مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ وہ جو ہے اس کے نقش قدم پر چل سکتا۔ اچھا، پھر 2 امپورٹنٹ یونیورسٹیز، ایک نمبل یونیورسٹی جہاں پہ غریب کے بچوں کو جو ہے مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ جو ہے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ غالباً اس کی جو ہے ایفیلیشن ہے۔ اسی طرح القادر یونیورسٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ریسرچ جو ہے جس میں کی جاتی ہے، یہ 2 یونیورسٹیاں پاکستان کو اس نے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی یعنی باقی تمام پارٹیوں کا آپ ماضی دیکھ لیں، داغدار ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے کس کی گود میں بیٹھ کر جو ہے اقتدار تک پہنچی، لیکن یہ واحد پارٹی ہے کہ 20 سال تک جو ہے اس نے جدوجہد کی، اور 20 سال کے بعد جو ہے اس کو اقتدار ملا، اور مزے کی بات ہے جو ہی اقتدار ملا تو تقریباً پہلے سال کے اندر ہی اس کے خلاف سازشیں جناب شروع ہو گئیں، اور جو ہے خواجہ آصف کے مطابق جو ہے ان سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے کہ جناب اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کو ہم اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی حکومت کو تھوڑا سا جو ہے طول دیا کہ وہ کووڈ-19 کا ایک فیز آ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سازشیں وقتی طور پر دم توڑ گئیں، اور کووڈ-19 میں اس کی پرفارمنس میرا خیال ہے پوری دنیا میں جو ہے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھی، کہ اس نے جو ہے کووڈ-19 کو بھی کنٹرول کیا اور اپنی گروتھ ریٹ کو بھی تقریباً 6 پہ پہنچا دیا۔ انڈیا، ایران اور دوسرے تیسرے جتنے بھی جو علاقائی ہمارے ممالک ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے تھے، تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ ہمارے اوپر اس کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد جب کووڈ-19 کا فیز گزر گیا تو پھر جناب وہ سازشیں پھر جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور پھر رجیم چینج کا آپریشن ہوا، اور وہ اس کی اپنی پارٹیاں جو اس کے اپنے اتحادی تھے وہ سارے جناب جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، اور 12-13 پارٹیوں نے مل کر جو ہے اس کی حکومت کو گرایا۔ کچھ اس میں جو ہے غیر ملکی سازش کا بھی جو ہے
حصہ تھا، لیکن اندرونی سازش کا حصہ جو ہے وہ زیادہ تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 90% جو ہے وہ اندرونی سازش تھی اور 5-10% جو ہے وہ بیرونی سازش تھی. بہرحال اس کو حکومت سے ہٹا دیا گیا. عدلیہ نے بھی کوئی انصاف نہیں کیا، یعنی اس کے کہنے کے باوجود کہ سازش ہوئی ہے، عدلیہ نے جو ہے اس کی حکومت کو چلتا کیا. اچھا، پھر جناب اس کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل آسمان کی جو ہے وہ بلندیوں کو چھونے لگی. بالکل ورٹیکل انداز میں جو ہے اس کو جو ہے عوام کی پذیرائی حاصل ہوئی، جو کہ نارملی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. اب جناب جو طاقت کے حلقے تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار اس شخص کو تو ہم نے اقتدار سے نکالا تھا کہ بس لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے اور خوشیاں منائیں گے، تو یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا. تو پھر اس کے خلاف دوسری قسم کی سازشیں شروع کی گئیں، کرپشن کے کیسز نکالنے کی کوشش کی گئی، کوئی ان کو نہیں ملا. اس کے بعد جناب اس کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی. اس کی ہیلی کاپٹر میں ایسا فیول بھرا گیا کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر کریش ہو جائے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. پھر جناب ہائی کورٹ میں ایک پیشی کے دوران اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. پھر جناب وزیر آباد میں اس کے اوپر گولیاں چلوا دیں، اس میں بھی جو ہے اس کو گولیاں تو لگیں لیکن اس کی جان پھر بھی بچ گئی. تو جس شخص نے گولیاں چلائی تھیں وہ ابھی تک جو ہے نا وہ جیل میں موجود ہے، اور اس کے خلاف جو مقدمہ ہے یا جو بھی اس کے خلاف کیس ہے اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اس شخص کو گولیاں لگنے کے بعد یہ جب بہتر ہوتا ہے تو اس کو جناب کئی کیسز میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں اور 5 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس عوام کے لیے کر رہا ہے. تو یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے جو ہم نے چکانا ہے. اچھا جناب، یہ سب کرنے کے باوجود جب کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب 6 مئی کا ڈرامہ کیا جاتا ہے. یعنی 6 مئی کا ڈرامہ جو ہے بالکل ایک پری پلانڈ ڈرامہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی انسلٹ کی جاتی ہے. ہائی کورٹ میں اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جناب رینجرز کو بھیجا جاتا ہے اور لوگوں کو مارتے ہیں، وکیلوں کو مارتے ہیں، جناب ان کے چہروں سے خون بہتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، اور جناب عمران خان کی تذلیل کی جاتی ہے. اس کو جناب اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، دھکے مار کے اس کو جو ہے نا لے جایا جاتا ہے. تو اس کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مزاحمت ہوتی ہے. لیکن اس مزاحمت کے دوران جو ہے بہت ساری ایسی کالی بھیڑیں چھوڑ دی جاتی ہیں جو کہ توڑ پھوڑ کرتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچاتی ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو ہے یہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی پارٹی کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ تمام پارٹیوں کے جو ہے وہ یعنی جو اس میں جو ہے دہشت گردانہ ونگ جو ہیں یعنی جو کہ مار دھاڑ کرتے ہیں، وہ تمام پارٹیوں کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا جس میں تمام پارٹیوں کے یہ جو ہے ونگ شامل تھے، لیکن ان کا کوئی ونگ نہیں تھا. اور عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ایک اس طرح کا ونگ بنائیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. تو انہوں نے جو ہے بالکل نہتے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یعنی پروٹیسٹ کیا ہے، جس کو انہوں نے دہشت گردی کا جو ہے رخ دے کے خود ہی جو ہے اپنے بندے بھیج کے ساری جو ہے تنصیبات پہ حملے کروائے اور پولیس کو کہا کہ جناب آپ نے ان کو نہیں روکنا ہے. کسی ادارے نے ان کو نہیں روکا، بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا، لیکن یہ چونکہ وہ خود کر رہے تھے تو اس لیے روکنا تھا نہیں. تو اس کے بعد پھر ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، پھر اس کی پارٹی کو جو ہے کرش کرنے کی کوشش کی، اس کے لوگوں کو جناب توڑا گیا، اس کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو جو ہے حبس بجا میں رکھا گیا اور پھر ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، اس کی تذلیل کی گئی. لیکن آج تک کوئی بندہ یہ مانتا نہیں ہے، کسی بندے کی وہ ذہن سازی نہیں کر سکے ہیں. مجبوری سے آپ گن پوائنٹ پہ تو کچھ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جناب اس نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جو ہے جب کچھ بھی نہ ملا تو اس کو جناب سائفر کیس اور گھڑی کیس اور جناب الیکشن کمیشن کے مختلف قسم کے کیس ٹرائل وغیرہ چلا کے اس کو جناب 5 مہینے سے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. یعنی ظلم کی انتہا ہے. یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ وہ بندہ 5 مہینے سے جو ہے جیل میں پڑا ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس قوم کی وجہ سے ہوا ہے. وہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، لیکن اس نے اس کے بدلے میں ہمیں شعور دے دیا ہے. اب جو ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کا جو ہمارے اوپر یہ قرض ہے اس قرض کو ہم جو ہے ادا کریں. اور وہ قرض کس طریقے سے ادا کریں گے کہ ہم اس کو سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر اور جو ہے مورلی اس کو ہر مقام پہ، ہر محاذ پہ جب اس کو سپورٹ کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ ہم اس طریقے سے قرض ادا کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جناب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے خلاف تمام ادارے جو ہیں وہ مل کے جو ہے یعنی اس کو بالکل جو ہے یعنی کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جو بھی اس کا کیس جاتا ہے تو ان کے خلاف وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ جناب ان کا کیس جو ہے دبا کے رکھ لیتے ہیں, اس پہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں, اور فیصلہ اگر کرتے ہیں تو جناب فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں. مطلب ہے اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یار دال میں کچھ کالا ہے, جو ہے پتہ نہیں یہ کیا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی پتہ نہیں کوئی ویڈیو موجود ہے کسی کے پاس جو جس کی وجہ سے جو ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, یا شاید جو ہے وہ خود ہی جو ہے ان کا چونکہ ٹلٹ دوسری طرف ہے تو اس لیے شاید وہ اس طرح کر رہے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ میں جو ہے بندیال صاحب نے بھی ان کو کوئی جو ہے ریلیف نہیں دیا, اور ابھی جو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ تو آلریڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاست کو جو ہے عدالت میں نہ لائیں, لیکن وہ بذات خود سیاسی ہو چکے ہیں جب انہوں نے پارلیمنٹ میں جناب زرداری صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ شرکت کی تھی تو اس وقت سے پتہ چل گیا تھا کہ جناب وہ آلریڈی سیاسی ہیں. تو بہرحال تو یہ لوگ جو ہے بہرحال انہوں نے اس کا حساب کتاب دینا ہے. لیکن اب جو افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام ادارے جس میں حکومت بھی شامل ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, اور جس میں تمام صحافتی ادارے اور بڑے بڑے صحافی, کیونکہ انہوں نے تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے, تو وہ اپنی نمک حلالی کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ جو کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو ہے اس ظلم اور زیادتی کو اجاگر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جو ہے جن پارٹیوں نے یہ 16 مہینے میں جو تباہی مچائی ہے اور جو ڈالر 100 جو ہے 88 190 سے جو ہے وہ 300 تک پہنچا دیا ہے, تو ان کے خلاف جو ہے ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر شامل نہیں ہوتی ہے, لیکن عمران خان کے خلاف ہر خبر جو ہے شامل ہوتی ہے. تو بہرحال جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ اسکیم چلائی تھی قرض اتارو ملک سنوارو, تو اس وقت میں جو ہے اس اسکیم کا اعلان کرتا ہوں کہ جناب ہم انشاءاللہ پاکستانی عوام انشاءاللہ جو ہے قرض اتارو اور ملک سنوارو کی اسکیم جو ہے وہ اس فروری کے جو ہے الیکشن میں چلائے گی انشاءاللہ. اور وہ شخص جس نے ہمیں شعور دیا, وہ شخص جس نے اس قوم کے اوپر اتنے احسانات کیے, وہ شخص جو 5 مہینے سے اندر ہے اور اس کو انصاف نہیں دیا جا رہا, وہ شخص جس کے خلاف تقریباً ہر پاکستان کا ہر ادارہ کھڑا ہو گیا, وہ شخص جس کے خلاف جو ہے ہمارے جتنے بھی کرپٹ صحافی ہیں, جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں, جتنے بھی کرپٹ بیوروکریٹس ہیں, سارے مل کے جو ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی پارٹی کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے, اس کے جو ہے بڑے بڑے لیڈروں کو اندر کر دیا ہے یا ان سے پریس کانفرنسیں کروائی ہیں, اس سے جو ہے بلے کا نشان چھین لیا ہے, اور جناب اس کو مسلسل جو ہے اذیت میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور ایک باہر سے ایک شخص کو امپورٹ کر کے لائے ہیں, اس کے کیسز ختم کروائے ہیں, اور اس کو جناب زبردستی جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے 8 فروری کو جو ہے نکلنا ہے, چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے, لیکن آپ نے جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے اور اس شخص کا قرض اتارنا ہے. آپ یقین مانیے کہ اگر آپ یہ قرض اتارنے میں جو ہے کامیاب ہو گئے تو آپ کا ملک جو ہے وہ ضرور سنورے گا, اور آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل ضرور روشن ہوگا. اور یہی ایک جو ہے ایک طریقہ ہے, کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو آپ اس کا بدلہ کیسے اتاریں گے کہ آپ اس کے اوپر احسان کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا, جو نیلسن منڈیلا ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آسمان اور زمین خرید کے لے آئیں, بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے ضمیر کو نہ بیچیں. جب آپ اپنے ضمیر کو نہیں بیچیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی آزادی مل ہی جائے گی. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت اپنے ضمیر کو نہ بیچیں, حق اور سچ کا ساتھ دیں, اور 8 فروری کو نکلیں, اور عمران خان کو جو بھی نشان ملے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی کیوں نہ ہو, تو آپ نے اس کے اوپر ٹھپا لگانا ہے اور اس کو ہر صورت جتوانا ہے. بہت بہت شکریہ جناب, انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.